وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کنول اسکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتے مسلمانوں کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف صحابہ صحابیات کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم نے اپنی جنت کمانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جس صحابیہ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ان کا نام ہے ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا۔ ام ایوب انصاریہ کی شادی خالد بن زید سے ہوئی تھی، جن کی کنیت ابو ایوب انصاری تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش نصیب تھے اور بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ام ایوب انصاریہ جب صبح اٹھیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنے گھوڑے کو تیار کیا۔ انہوں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مکہ معظمہ جا رہا ہوں، سنا ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے اور دیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا نیا دین لے کر آیا ہے۔ وہ لوگوں کو سنا ہے کہ بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ ام ایوب نے اپنے شوہر کو بہت محبت سے الوداع کہا اور پھر اپنے ہی انداز میں خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ نبی اپنی حکمت اور دانش سے ہمارے گھروں کو بھی روشن کر دے گا۔ اس شریعت کے ذریعے سے جو وہ لے کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اوس و خزرج کے پرانے ایک جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو الوداع کہہ دیا اور انتظار کرنے لگیں کہ اب وہ کب مکہ معظمہ سے واپس آئیں گے۔ ام ایوب روز اپنے شوہر کے آنے کا راستہ دیکھتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد جب وہ واپس نہیں آئے تو کافی بیتاب ہونے لگیں۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو جان گئیں کہ یہ دستک ان کے شوہر کی ہے۔ فوراً بھاگی گئی، دروازہ کھلا اور سامنے ابو ایوب انصاری کو پایا۔ ان سے کہا کہ پہلے آپ آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی اس نبی سے ملاقات کا کیا قصہ ہوا اور کیسا رہا آپ کا سفر۔ لیکن حضرت ابو ایوب جو ہیں وہ کہاں رکتے تھے، ان کے پاس انتظار کا ہونے والا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتائیں۔ ناظرین، ابو ایوب نے اپنی بیوی کو اس ملاقات کے بارے میں بتایا جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ بتایا کہ وہ کتنا خوبصورت دین ہے، وہ کون سے شرعی احکامات ہیں جو ایمان لانے کے بعد جن پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے۔ ناظرین، ان دونوں میاں بیوی کی برکتوں کا اور ان کی رحمتوں کا کیا کہیے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت اختیار کی، جو نیز بات میں راز بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ناظرین، ام ایوب انصاری جو ہیں انہوں نے اپنے شوہر کی پوری ہر چیز میں مدد کی۔ آپ نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اس طرح دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ مدینہ آئیں گے اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے سے پہلے ایک صحابی موصد بن عمیر کو
موصب بن عمیر کو مدینہ بھیج دیا جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری روز موصب بن عمیر کے پاس جاتے اور دین سیکھتے تھے۔ آپ نے قرآن سیکھا اور اس طریقے سے آپ کو دین کے بہت سارے شریعت کے احکامات معلوم ہوئے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے لیے ہجرت کر گئے۔ ایک دن صبح مدینہ منورہ کے ہر انسان، چھوٹے بڑے، عورت مرد، سب اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے اس نبی کا جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے مدینہ میں داخل ہوتے لوگ آپ کو خوش آمدید کہنے لگے، لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، آپ کا استقبال کرنے لگے، اور اس طریقے سے یہ ایک تاریخی موقع ہو گیا کہ جس میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ ہر انسان چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہائش پذیر ہوں، کیونکہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جس کے گھر کے باہر کھڑی ہوگی میں اسی کے گھر میں رہائش پذیر ہوں گا۔ ناظرین، بریک کے بعد جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی اور آپ نے کہاں قیام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ نے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، اور جس گھر کے باہر جائے گی میں اسی گھر میں رہائش پذیر ہو جاؤں گا۔ حضرت ایوب اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی اور بے تابی سے انتظار کر رہی تھی کہ یہ اونٹنی ان کے گھر کے باہر رک جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی ہے تو خوشی سے وہ رونے شروع کی۔ آنسو جو رواں تھے وہ تھمنے کو نہیں آ رہے تھے۔ بہت ہی خوش ہوئی، اتنی خوشی کہ اتنی عظیم ترین، دنیا کی عظیم ترین شخصیت ان کے گھر میں رہے گی، یہ بہت بڑا درجہ تھا۔ سوچا جائے کہ ناظرین، یہ درجہ کیوں اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کسی کو اتنے بڑے رتبے سے نوازتا ہے؟ اور اس کے سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ اس انسان کا اخلاص، اس کی نیت، اس کی دین کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جو انسان ناظرین نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب انسان ایک دروازے سے داخل ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اگلا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ تو ہمیں اس دروازے سے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی موقع دیتے ہیں نیکی کا، جب ہم اس کو پا لیتے ہیں اور جب ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے، ہم خود اپنے آپ کو دین پر مضبوط نہیں کریں گے، تب تک حالات نہیں بدلتے۔ جب حضرت ایوب انصاری اپنی بیوی کو چھوڑ کر گئے مکہ معظمہ، انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، کلمہ شہادت پڑھا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کر دی، اور اس طریقے سے دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہنے لگے۔ اب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایوب انصاریہ کے گھر میں رہنے لگے تو ان کا گھر 2 منزلہ تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بالائی منزل پر رہائش اختیار کر لیں، کیونکہ ایسا کہیں نہ ہو کہ جب ہم اوپر والی منزل پہ ہوں اور ہمارے چلنے پھرنے سے آپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ مجھے لوگ ملنے آئیں گے اور باقی لوگوں سے مجھے ملاقات کرنی ہوگی، مجھے دین کی دعوت دینی ہوگی، تو میرے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں نچلی والی منزل پہ ہی رہائش اختیار کروں۔ چونکہ مہمان کی پسند کا خیال کیا جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی مان گئے۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات جو ہے نچلی منزل پر ہی رہے۔
ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے. کہتے ہیں کہ رات کو ایوب سے پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا جس سے پورے اوپر والی منزل پہ پانی بہہ گیا. اس ڈر سے کہ یہ پانی کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا نہ پڑے، دونوں نے اپنی رضائی کو لے کر اس پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ پانی جذب کر لے. سخت سردی کی رات تھی، ساری رات دونوں ٹھٹھرتے رہے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس چیز سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے، انہوں نے خود کے اوپر یہ تکلیف برداشت کر لی. دوسرے دن دونوں میاں بیوی طلوع فجر تک تو جاگتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ساری رات جاگتے رہے ہیں، ہمیں یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اور آپ اور وحی کے درمیان کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دونوں بیچ میں آ جائیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالائی منزل پہ ہی قیام پذیر ہوں اور ہم نچلی منزل پہ چلے جائیں. دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کا بہت خیال کرنا چاہتے تھے اور دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کا بہت خیال کرنا چاہتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ان کے گھر میں بہت بڑی ہستی، دنیا کے سب سے بہترین ہستی رہ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 7 ماہ ان کے گھر پر رہے تھے. اس میں حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ایوب دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مہمان نوازی کی، آنکھوں اور دلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے حجروں میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی نہایت غمزدہ تھے، اور ان کو یہ بہت اس چیز کا افسوس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے جدا ہونے والے ہیں. لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ کی رہائش ان کے گھر سے بہت ہی قریب ہوگی تو دونوں بہت خوش ہوئے، اور اس طریقے سے ان کو بہت دلی سکون میسر آیا. مزید جانتے ہیں ایوب انصاریہ کے بارے میں ایک بریک کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم ایوب انصاریہ کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے. آپ کی زندگی کا ایک بہت خاص پہلو یہ تھا، اور ایک آپ کی عادت تھی، وہ تھی سخاوت. اور خود سخاوت نہیں کرتی تھی بلکہ ساتھ اپنے شوہر کو بھی مدد دیتی تھی اس میں. چونکہ حضرت ایوب انصاریہ اور ان کے شوہر جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہی ان کا حجرہ تھا، تو اس میں ان کو بہت آسانی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے مسجد نبوی میں. کہتی ہیں کہ ایوب انصاریہ بھی پیچھے نماز ادا کیا کرتی تھیں. ہر اذان کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نعمت پر شکر ادا کرتی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی نعمت دی تھی. ایوب انصاریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نفلی روزے بھی رکھتی تھیں، نفلی عبادات بھی کرتی تھیں، اور تہجد میں بھی بہت زیادہ ریگولر تھیں. کثرت سے نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی. ایوب قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرتی تھی اور راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی. قرآن کو زبانی یاد کرنے کی بہت کوشش بھی کرتی تھی. ان کے شوہر اپنے بیوی کو قرآن پڑھ کر بھی سناتے تھے، اور یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کر سناتے. ایوب ان آیات پر خاص غور و فکر کرتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا کرتے ہیں. فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق تھا ان دونوں کے اندر. دونوں میاں بیوی اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے. بہت ساری احادیث بھی ان سے مروی ہیں. ناظرین، وقت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے اور انسان بڑا غافل ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان ہمیشہ غافل ہو جاتا ہے اور ان کی قدر نہیں کرتا. ایک ہے وقت اور ایک ہے صحت. آپ دیکھیں کہ ایوب انصاریہ کی اور ان کے شوہر کی زندگی جب ہم جانتے ہیں تو انہوں نے جو ان کو وقت ملا، جو اپرچونٹی ملی، اس کے مطابق اس کو ٹائم کو، اس وقت کو ضائع نہیں کیا، اس سے فائدہ اٹھایا.
اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، ان کی اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ایوب اور سیدہ ام ایوب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے جو بیعت کی تھی، ساری زندگی اس پر قائم رہے، اور یہاں تک کہ دونوں اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت کے اعلیٰ بالا خانے عطا فرمائے، اور جو جو انہوں نے نیکیاں کی تھی اللہ تعالیٰ ان پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین، ام ایوب انصاری اور ان کی بیوی کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے کس کو چن لیتا ہے، یہ اسی کے کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری احادیث بھی ام ایوب انصاریہ سے مروی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، اور ان کے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا تو ام ایوب انصاریہ ان میں سے تھی جنہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا تھا، کیونکہ ان کے مزاج کے اندر یہ تھا کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ کسی پر بھی کوئی بات کرتے ہوئے ہمیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ وقت بہت کم ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رمضان اور عطا فرما دیا ہے۔ آئیے اس رمضان میں ہم بھی نیکیوں میں، عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں خوب محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔